شاعر کہتا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ کیا یہ حدیث واقعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان اور زبان درازی کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ محدثین کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حدیث دراصل حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں ایک صحیح حدیث ہے۔ امام مسلم نے اگرچہ اس حدیث کو فضائل کے باب میں نہیں رکھا، مگر انہوں نے اس سے فضیلت ہی مراد لیا ہے، جیسا کہ چھٹی صدی ہجری کے محدث ابن حبیرہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ساتویں صدی ہجری کے عظیم محدث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی لکھا کہ امام مسلم کے علاوہ باقی محدثین نے اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں رکھا ہے۔ جس طرح کہ ساتویں صدی ہجری کے محدث ابن اسیر نے اس حدیث کو مناقب اور فضائل کے بیان میں رکھا ہے، اسی طرح 11ویں صدی ہجری کے محدث رضوانی مالکی نے اس کو فضائل اور مناقب کے بیان میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث فضیلت کیسے بنتی ہے؟ 7ویں صدی ہجری کے عظیم مفسر محدث علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وجہ سے یہ بد دعا دی گئی وہ اس میں معذور تھے۔ وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ عذر بھوک کی شدت ہو سکتی ہے، عرب کی گرمی کی وجہ سے کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ تو جب یہ عذر ہے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کا جو جملہ ہے کہ اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، جو بد دعا تھی یہ پھر دعا میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ کفارہ بن گیا، ان کے لیے اجر و ثواب بن گیا۔ جب اجر و ثواب بن گیا تو یہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بن گئی۔ یہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ تو اس کو اس کے لیے ثواب بنا دے، اجر و ثواب بنا دے، اس کے لیے ایک نیکی بنا دے۔